میرے لیے بیٹھے، ان کے لیے بیٹھے، نہ انہیں ماننا انہیں جاننا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ان کے لیے آئے ہیں۔ ماں کون تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ حضور سے پوچھ لیجیے ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیا ہوتا تھا؟ حضور کے نام پر تھا، حضور کے نام پر تھا۔ نہ ہم نے پرچی کو دیکھا، نہ ہم نے راتوں کو دیکھا، نہ ہم نے کسی اور معاملے کو دیکھا، سب حضور کے نام پر قربان کر دیا، سب کچھ حضور کے لیے۔ تو ہرنی پکارے حضور چلے جائے۔ یار اگر مسلمان حضور کا امتی عاشق مصطفیٰ ہو، اگر وہ پکارے تو کیا کیا سنیں گے نہیں؟ اگر نہ سنتے تو وصال کے بعد جو یا محمد پکارا گیا ٹھیک نہ ہوتا۔ یہ ٹھیک ہونا بتاتا ہے کہ پکارو تو سنتے، پر پکار چاہیے۔ تڑپ میں پکار تھی، ہرنی کی سن لی۔ ہرنی کہنے لگے میرے حضور بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میرا دودھ جوش مار رہا ہے، میرے بچوں کی بھوک عروج پر ہے، میرے آقا مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر اپنی آخری خواہش پوری کر کے حاضر ہو جاتی ہوں۔ رحمت للعالمین نے کیا کرم فرمایا، کہا جا میں بیٹھا ہوں تیرا ضامن۔ یار دو جہانوں کے سردار کو اور کام کوئی نہیں، دنیا و ما فیہا کو چھوڑے ہوئے اور ادھر ہرنے کے ضامن بن کر بیٹھے ہوئے۔ پکارا تھا نا اس نے، جس نے پکارا اس کے ضامن بن کر بیٹھ گئے۔ تم پکارو گے تو تمہارے ضامن بھی بنیں گے۔ پکارا، ہرنے کے ضامن بن کر بیٹھ گئے۔ ہرنی جاتی اپنے بچوں کو کہتی بچے دودھ پیو، رہو سہو، پھر دشمن سے بچ کر رہنا، اب تمہاری میری ملاقات نہیں۔ کہا ماں آج بھی اب تمہارا ملاقات والی بات کیوں، ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ کہا نہیں بیٹا تمہیں نہیں پتا، میں جس ہستی کو بٹھا کر آئی ہوں وہ دونوں جہانوں کی سردار ہے، جس پیارے کو جس حسین کو بٹھا کر آئی ہوں تم نہیں جانتی وہ کون ہے، میں ضامن بٹھا کر آئی ہوں سید الارض والعجم۔ ماں نام کیا ہے؟ ماں نے نام بتایا محمد۔ کہا ماں نام اتنا پیارا ہے، بے نقطہ نام، اتنا پیارا نام۔ ماں ہم نے بھی دیکھنا ہے وہ کتنے پیارے ہیں، ہم نے بھی دیکھنا ہے۔ اتنی دیر میں ادھر جس نے شکار پھنسایا ہوا تھا یہودی وہ آ گیا، کہنے لگا میں نے شکار پھنسایا تھا، آپ کو کس نے اختیار دیا کہ میرا شکار نکالے؟ یہ اصول کے خلاف آپ نے کام کیا، کیوں میرا شکار نکالا؟ فرمایا تمہارا شکار آئے گا تو میں جاؤں گا، جو نکال دیا وہ آ کیسے سکتا ہے؟ شکاری کو دور سے دیکھ کر شکار بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا بیٹھے ہیں، شکاری کو دیکھ کر شکار بھاگتا ہے، نبی کو دیکھ کر نہیں بھاگتا، نبی کو دیکھ کر نہیں بھاگتا۔ اتنے میں دیکھتے ہیں ہرنی بما اپنے دو بچوں کے چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے۔ اب یہودی دیکھ رہا ہے کہ قافلہ بچوں سمیت ہرنی ہے، شکار ہے، بچوں کے ساتھ جانور مر جاتا ہے، بچوں کو بچاتا ہے، یہ خود ہی آ گئی۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ یہ آخر الزمان پیغمبر ہے۔ مسلم شریف کی روایت، ایک بھیڑیے نے بکری کو اٹھایا، بکری بھیڑ کو اٹھایا اور دوڑتا، ادھر پہاڑ پر دوڑتا جا رہا ہے، اتنے میں پیچھے سے یہودی عیالی بھیڑے بکری چلانے والا، اس نے اپنے ڈنڈے کے زور سے بھیڑ چھڑا کر بڑے پر لطف انداز میں واپس آ رہے، پیچھے سے بھیڑیے نے آواز دی، متوجہ ہوا بھیڑیے بولتے ہیں۔ بھیڑیے نے کہا اللہ نے مجھے رزق دیا، تو نے میرا رزق چھین لیا، میرا رزق تو نے چھین لیا۔ بڑا متوجہ ہوا، بھیڑیے بول رہے ہیں، انسانی بولی بول رہے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جب حیرانگی کی طرف دیکھا کہا بڑے تعجب کی بات ہے، بھیڑیے بھی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ آگے بھیڑیا اور کیا کہتے ہیں؟ بھیڑیا کہتے ہیں چھوڑو یار اس بات کو، بھیڑیے باتیں کرتے غریب کرتے، میں تمہیں اس سے تعجب والی بات بتاؤں، دو پہاڑوں کے درمیان کھجوروں والے مقام میں ایک ایسا نبی آیا ہے، یخبر عما وما ہوا کائن، جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبریں دیتا ہے۔
اب وہ بھیڑیا یہ گفتگو کر رہے، بھیڑیا نے کون سی مسلم شریف پڑھی ہوئی تھی؟ بغیر مسلم پڑھے اس کا عقیدہ تھا کہ نبی جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر دیتا ہے۔ بھیڑیے کو یہودی کہنے لگے۔ اب چونکہ بات کھل گئی، تعلقات بننے شروع ہو گئے، یہودی نے کہا اچھا میں وہاں پہنچ تو جاؤں، پر میرے مال مویشی کا پیچھے دھیان کون کرے گا؟ میرا تو کوئی تعلق والا نہیں ہے جو دھیان کر سکے اتنی دیر تک۔ بھیڑیے نے کہا تو جا، ان کا دھیان میں کرتا ہوں۔ نبی کی نسبت سے نبی کی طرف جو چلے، آخر زمان پیغمبر کی طرف جو قدم چلائے، تعلق بنائے، چیر پھاڑ کرنے والے درندے بھی اس کے پیروکار ہو جاتے ہیں۔ سکہ آسمان میں بھی حضور کا ہے، زمین میں بھی حضور کا ہے، چرند و پرند جانتے ہیں کہ سکہ حضور کا ہے۔ ادھر ترمذی کی یہ مشکاہ شریف کی روایت، ایک ثابت ہے جن کا نام تھا مہران، اور حضور نے ان کو دیکھا تو وزن بہت اٹھایا ہوا، اور میں کشتی جتنا وزن اٹھایا ہوا ہے، اے سفینہ، انہوں نے اپنا نام اس وقت سے سفینہ رکھ لیا۔ یہ قابو آ گئے، قیدی ہو کے چلے گئے، رات کو موقع جانتے موقع پاڑتے ہوئے بھاگے، جنگل میں بھاگ رہے ہیں، ادھر موت سے چھوٹے، آگے شیر۔ اب صحابی رسول شیر سامنے آیا، رات کی تاریکی ہے، اب کیا کیا جائے؟ دو رکعت مع نفل، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اچھا یہ بھی نہیں، پھر کوئی تسبیحات پڑھ لیجیے، آخری وقت کوئی نہ کوئی ذکر کرنا چاہیے، وہ بھی نہیں۔ صحابی رسول نے آخری وقت میں کیا تعلق بنایا، شیر ایسے چکارتا ہوا آ رہا ہے، اور پورے آفتاب سے رات کے سمے میں شکار مل گیا۔ جب شیر کو ایسے عالم میں دیکھا تو موقع غنیمت جانا، شیر کو مخاطب کیا۔ صحابی رسول کو پتا ہے کہ جو میں بولوں گا اس کو جانور بھی سمجھیں گے۔ صحابی رسول کہتے ہیں سن اے والحارث، سن اے شیر جنگل کے، سن انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تعارف سن لے میں کون ہوں، میں حضور کا غلام ہوں۔ اسی کو کسی عاشق نے اپنے پیارے الفاظ کے جامع میں پرویا، حضرت سفین نے کیا شیر دیتائی تے سن جنگل دیا شیرا، میں غلام رسول اللہ دا تے اج شرم رکھی میرا، سن سن شیر کیا سفینے تائیں بزبانے ہاتھ، جیڑے غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام اونا دے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، بس بساتون، شیر ایسے دم ہلاتا ہو جس طرح بالکل ایسے پسپا ہوتا ہو نیچے آ گیا، سکہ حضور کا زمین میں، ایسے صحابی رسول کو ساتھ لیا اور باقاعدہ چھوڑنے کے لیے گیا آخر تک۔ وہ جو شکار کرنے آیا تھا حضور کا تعارف سن کر خادم بنتا ہوا چلتا جا۔ حضور کی نسبت ایسی ہے، اپنا تعلق اپنی نسبتیں حضور کے ساتھ جوڑ دو۔ اگر آج تم نے اپنی نسبتیں حضور کے نام پر حضور کے ساتھ جوڑ لی تو قیامت کے روز پھر انشاءاللہ حضور بھی فرمائیں گے یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا خادم ہے۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہم نے عقیدے کے والے سے یہ بات سمجھ لی کہ سکہ آسمان میں بھی حضور کا ہے، زمین میں بھی حضور کا ہے، آگے عرش میں، فرش میں، جہاں کہیں جنگل و بیابان میں دیکھا تو سکہ حضور کا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث اذکار کے بعد مکمل کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیان فرماتے۔ ایک عورت آئی، ایک شخص آیا کر عرض کرنے کا حضور میرا بچہ بڑا اچھا ممبر بنا لیتا ہے، حکم فرمائیں تو ممبر آ جائے؟ فرمایا آ جائے۔ ممبر تیار ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کو چھوڑا اور ممبر کی طرف رواں دواں ہوئے۔ اب خشک لکڑی کا وہ ستون بے جان، بے شعور تو تھا ہی، بے جان، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک لگنے سے یہ کیفیت برپا ہوگی۔ جب چھوڑ کر آگے چلے تو آہو پکار کی آواز مسجد نبی میں گونجی۔ صحابہ کرام نے اردا گرد دیکھا، یہ ماجرا کیا بن گیا؟ اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ ممبر سے نیچے اترتے ہوئے آ رہے، دیکھا تو آپ ستون پہ اس طرح پیار فرما رہے۔ کل شیء یعلمنی رسول، ہر چیز جانتی ہے سکہ آسمان میں بھی حضور کا، زمین میں بھی حضور کا۔ فرمایا وہ سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہونا شروع ہو گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے، چاہو تو تمہاری کھجوریں شرق و غرب میں چلے، خاموش۔ پھر فرمایا ہرا بھرا کر دے، خاموش۔ فرمایا ادھر دفنا دو، قیامت کے روز یہ اشاک میں سے اٹھے گا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات بھی آپ سمجھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑنے کا فائدہ بھی آپ نے سمجھا، اور اس سب کا خلاصہ یہی نکلا تھا کہ سکہ آسمان میں بھی حضور کا، زمین میں بھی حضور کا، اور قبر میں جائیں گے تو اس وقت بھی یہی سکہ کام دے گا۔ پوچھیں گے جانتے ہو یہ کون ہے؟ علامہ جامی سے جب یہ گئے بعد میں خواب میں کسی کو ملے تو فرمایا، پوچھا فرشتوں نے، آپ پوچھا؟ انہوں نے کہا جب مجھے پوچھا نا کہ حضور کے بارے میں جانتے یہ کون ہے، تو میں نے کہا سے پوچھ لو کیا کچھ کیا، کیا بن کر جاتے رہے؟ تو پھر آیا کہ جامی کو مدینے میں نہ آنے دینا۔ سب کچھ ہوا کس کے لیے؟ حضور کے لیے۔ تو قبر میں بھی جب آخری سوال یہی ہوگا کہ بتا کتنا سکہ حضور کا مان کر آیا ہے، اور کیا کیا کہتا تھا حضور کے بارے میں؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔